الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام محترم و مکرم سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فلسطین کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ سامعین مکرم، سرزمین فلسطین وہ سرزمین ہے جسے رب ذوالجلال نے ایک خاص مقام، فضیلت اور اہمیت سے نوازا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں بعثت اور تشریف آوری نے اس خطہ کو، اس سرزمین کو مزید جاذب نظر، خوشنما اور پرکشش بنایا، اور ان کی توجہات میں اس کی رفعت کو چار چاند لگائے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیت مخزن خیر اور منبع برکات ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی بنجر زمین میں پہنچ جائیں تو ان کی برکت سے سبزہ زار ہو جاتی ہے، سنگلاخ علاقے سے گزر جائیں تو اسے سبز و شاداب بنا دیتے ہیں، اور خارستان میں اگر اپنے قدوم میمنت لزوم رکھ دیں تو اسے گلستان بنا دیتے ہیں۔ وہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بر زمین کے نشان کف پائے تو بوت، تابد سجدگہ اہل نظر خواہد بود۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسن المقام بالمقیم،
مکان کا جو حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اس کے مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر مکین صاحب کمالات ہو تو مکان بھی دیگر مکانات سے ممیز اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اپنا دار الہجرت مدینہ المنورہ بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پوری کائنات انسانی پر فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں، اس سبب سے رب ذوالجلال نے اس شہر مدینہ کو وہ مقام عطا کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبب تخلیق کائنات ہے۔ تو مدینہ المنورہ کی جو فضیلت ہے وہ اہل علم پر آفتاب نیم روز سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری آرام گاہ چونکہ مدینہ المنورہ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک آپ کے روضہ اطہر زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ لمس ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو زمین کا جو ٹکڑا بوسے دے رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ سے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل آرام دہ اور حضور کے مسائل کمال کے بعد حضور کے جسم مبارک کے ساتھ زمین کا جو ٹکڑا لمس ہوا ہے وہ بیت اللہ سے بھی محترم ہے، وہ بیت المقدس سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے، حتیٰ کہ محدثین اور محققین نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ عرش، کرسی اور اللہ رب العزت کی پیدا کردہ تحریر کردہ جملہ کائنات سے افضل ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کے برابر عرش اور کرسی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ مکین کی وجہ سے مکان کا حسن اور مقام ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے روضہ انور میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، بیت المقدس سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ کائنات کی تخلیق کرتا کوئی شے اس زمین کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سامعین مکرم، بیت المقدس وہ سرزمین ہے یہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام سکونت پذیر بھی رہے، اور ان کی قرابت نے اس زمین کو فیوز و برکات کا جامع اور مقدس بنایا۔ سرزمین فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جسے مسجد اقصی کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا، اور مسجد اقصی چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مسجد کا قبلہ رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی اوائل اسلام میں اسی طرف چہرہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں حکم خداوندی سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، مگر 17-18 ماہ تک مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ بیت المقدس شریف کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔
تو سامعین مکرم، یہ فلسطین، یہ بیت المقدس ایسی سرزمین ہے، بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ جو صخر ہے بیت المقدس ہے، پتھر ہے۔ آقا علیہ السلام سفر معراج میں جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ کی جو سواری تھی براق، اسے جبریل امین علیہ السلام نے اسی صخرہ کے ساتھ، پتھر کے ساتھ باندھا، اور اس نسبت کی وجہ سے چونکہ براق کی رسی اسی صخرہ کے ساتھ باندھی گئی تھی، آج تک بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں، اور ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ دنیا بھر میں میٹھے پانی کا سلسلہ اسی وجہ سے ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس خطہ عرب اور اس سرزمین کی فضیلتیں بیان کی گئی، اور اس کی فضیلت بیان کرنا اور منصع شہود بنانا یہ اہل علم کا وظیفہ رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اسرا میں رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیر کرائی رات کے کچھ وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آگے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی سرزمین کی فضیلت قرآن ان لفظوں میں بیان کر رہا ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ سرزمین فلسطین وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام جیسے میں نے پہلے اشارہ دیا، جب سفر معراج پر تشریف لے کے گئے تو حضور علیہ السلام کے سفر کا آغاز اور سفر کی انتہا میں آقا علیہ السلام کو اسی فلسطین کی سرزمین سے گزارا گیا، جہاں مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت فرمائی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح سفر معراج پر جاتے ہوئے امامت فرمائی، اسی طرح سفر معراج سے واپسی پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت اسی بیت المقدس میں فرمائی۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وہاں رکنا، نماز پڑھنا، اس لیے فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہاں جلوہ گر ہونے سے یہ سرزمین انوار تجلیات اور برکات الہیہ کا جامع اور حامل بن گئی، اور معراج جیسے سفر میں آقا علیہ السلام کا وہاں جاتے ہوئے امامت کرنا اور بعض روایات کے مطابق واپسی پر بھی امامت فرمانا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو اور زیادہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ شرح مشکل الآثار میں ہے، آقا علیہ السلام
جب بیت المقدس میں تشریف لائے تو اس رات جب کہ آپ کو اس کی سیر کرائی گئی تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان سے نیچے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری جماعت کو آقا علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا، اور ان کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر دیکھیے قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ سورہ مائدہ میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے میری قوم، اس متبرک ملک میں داخل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں كتب اللہ لکم، تمہارے حصے میں لکھ لیا ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے۔ گویا مذکورہ ہے کریمہ میں بھی بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس سرزمین لینے کے لیے ہدایت دی گئی کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اس سرزمین کو آزاد کروائیں۔ اور مدارک التنزیل میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر نقل ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس مقدس زمین سے؟ فرمایا یہ مطہرہ اب المبارکہ ودیہ بیت المقدس اب الشام۔ مدارک تنزیل میں ہے کہ اس مقدس زمین کو پاک بنایا گیا، برکت والا بنایا گیا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس اور شام جو ہے یہ سرزمین ملائی ہے۔ پھر دیکھیے سامعین مکرم، قرآن تیسرے مقام پر بیان کرتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اور ان کے برادر زادے، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایسے ملک یعنی اسی فلسطین اور شام کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے واسطے خیر و برکت رکھی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور تفصیلی روایات سے یہ بات روز روشن کی طرح ایام ہے کہ جب آتش نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام جو اتنی اونچائی میں جل رہی تھی کہ اوپر سے پرندے آسمان کے قریب سے گزرتے تو جل جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اس آگ میں محفوظ رکھا تو پھر جب نمرود اس حقیقت کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، مرعوب ہو گیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ان بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف، اسی علاقے کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس وقت اس کے ساتھ ہی زمین کا حصہ اس وقت کی روایات سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کی مسافت پہ تھا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے، جسے مفسرین اور تاریخ دانوں نے موتفقہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔
اب دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے اس سرزمین کی طرف گئے جسے رب کائنات نے فرمایا الذی بارکنا فیہا للعالمین، جسے ہم نے ساری کائنات کے لیے برکت والا بنایا ہے۔ تفسیر ابی سعود میں نقل ہے کہ یہ جو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سے مراد اہل شام ہے، شام کی سرزمین ہے اور اس کی برکت کائنات کے لیے عام ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی سرزمین میں مبعوث کیا گیا اور پھر یہاں سے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے تبلیغ کے لیے۔ تو سامعین مکرم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی یہی سرزمین کیا تھا۔ پھر دیکھیے جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حسب ضرورت معجزات عطا کیے گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں منطق طیر بھی تھا، یعنی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح تسخیر جن و حیوانات آپ کو عطا کیا گیا، یعنی جن اور حیوانات جو تھے وہ آپ کی تسخیر میں تھے، آپ کے قبضہ میں تھے، اور جس طرح جن اور حیوانات میں آپ کے قابو تھا، آپ کی تسخیر میں تھے، اسی طرح ہوائیں بھی آپ کے حکم سے چلتی تھی۔ ہوا کو جدھر حکم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام، ہوا ادھر چل پڑتی تھی۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے مسکن فلسطین سے، وہ بھی یہیں تشریف فرما رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی بالناس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب فلسطین سے دور اللہ رب العزت کے حکم سے کہیں دور نکلتے، فاصلہ زیادہ ہوتا، تو آپ کو سرزمین فلسطین کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ پھر ہواؤں کو حکم دیتے اور ہوائیں اپنی پشت پہ بٹھا کے سلیمان علیہ السلام کو آنن فانن سرزمین فلسطین میں پہنچا دیتی۔ گویا آپ کا ایک قلبی لگاؤ فلسطین کی سرزمین کے ساتھ تھا، جہاں آپ کو راحت اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہوا کو زوردار ہواؤں کو ان کا تابع بنایا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا، تو وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف یعنی فلسطین کی طرف چلتی، اور جس میں ہم نے برکت رکھی ہے یعنی شام اور اسی فلسطین کے بارے میں جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ فلسطین، اردن، مصر کا کچھ حصہ، یہ سارا اس وقت ہے، یہی ارض مقدس تھی جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ شام بھی اسی میں شامل تھا، اردن کے کچھ علاقے اسی میں شامل تھے، مصر کے کچھ علاقے اسی میں شامل تھے۔ اب تفسیر سعدی میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رب ذوالجلال نے اس طرف اشارہ فرمایا الی الارض التی بارکنا فیہا،
اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ اس سے مراد سرزمین شام ہے جو حقیقت میں فلسطین ہے، اور تجریب امر ہی الارض التي باركنا فيها۔ سب تفاسیر میں امام صابونی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ارض شام ہے جو ہے، جس میں کثرت کے ساتھ اشجار ہیں، انہار ہیں، ثمرات ہیں، اور یہ مسکن ہے اور وقع ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، یعنی قرار کی جگہ ہے۔ پھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہما بھی فلسطین کی سرزمین میں رہے۔ اب اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا ابن مریم وَأُمَّهُ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ جَانِبٍ سورۃ المؤمنون میں رب الجلال نے فرمایا، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو بڑی انسانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر پناہ دی، کرنے کے قابل بنایا اس سرزمین کو جو بہت شاداب جگہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تفاسیر میں نقل ہے، میں اشارہ کر دوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس بات کا چرچا ہونے لگا، اور بیت اللہ کا جو بادشاہ تھا آپ اور آپ کی والدہ کا وہ دشمن ہو گیا، کیونکہ بادشاہ وقت تھا، لہذا آپ کی والدہ آپ کو لے کر ایک اونچے ٹیلے پر روپوش ہو گئی، چھپ گئی جا کے، جسے قرآن نے ایسا مقام قرار دیا ہے جو پرسکون تھا، وہاں ایک چشمہ بھی جاری کیا، اور جس کے بارے میں اکثر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ سرزمین بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین تھی۔ یہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے سمیت بیت اللہ کے بادشاہ سے پناہ حاصل کی۔ پھر جب وہ بیت اللہ کا بادشاہ جو ہے وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس تشریف لائیں، یہ بھی بیضاوی شریف میں نقل ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ 3 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، 4 قسم رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اٹھائی۔ فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس شہر اما کی قسم۔ اب اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ طور سینا کا مقام بھی واضح ہے کہ جس کی رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی، ھذا البلد الامین بھی واضح ہے کہ اس سے مراد شہر مکہ ہے، یہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کی رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی۔ مگر یہ جو تین اور زیتون ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس تین اور زیتون سے مراد فلسطین اور بیت المقدس ہے۔ تین سے مراد اور زیتون سے مراد فلسطین اور بیت المقدس ہے جس کی رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی عطا کی گئی تھی اور یہی ان کو نبوت سے بھی نوازا گیا، اسی عرض مقدس پر۔ اب تھوڑا سا حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام شروع اسلام میں ہجرت کے کچھ دن بعد بحکم الہی بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے
نمازیں ادا فرماتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے، اور یہ سلسلہ میں نے عرض کیا 16-17 ماہ تک جاری رہا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے۔ گویا فلسطین کی سرزمین وہ فضیلت والی سرزمین ہے جس کی طرف آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے اپنا چہرہ انور کر کے عبادت کرتے رہے۔ پھر آگے فرماتے ثم قبلتنا نحو الکعبہ، فرماتے پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا سے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر دیکھیے یہ بیت المقدس جو فلسطین کی سرزمین پر آج بھی قائم ہے، یہ اس روئے زمین پر دوسری عبادت گاہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے بعد اس روئے زمین پر سب سے پہلے بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا ذر، اب یہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، قال قلت یا رسول اللہ ای المسجد وضع فی الارض افضل، کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد سب سے پہلے اس زمین میں بنائی گئی؟ تو فرمایا قال المسجد الحرام، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ فرماتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا ثم ای، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی سرزمین بنائی گئی؟ تو فرمایا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، بیت الحرام کے بعد اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو عبادت بنائی گئی وہ مسجد اقصی تھی۔ تو فرماتے ہیں کون کو، میں نے عرض کیا کم کان بینہما، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے دنوں کا فرق ہے؟ قال 40 سنۃ، فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سالوں کا فرق ہے، یعنی 40 سال پہلے بیت اللہ شریف مسجد حرام تعمیر کی گئی، اور اس روئے زمین پر 40 سال بعد دوسری عبادت گاہ کے طور پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ پھر دیکھیے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے کا حکم فرماتے ہیں، یعنی روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں ان میں سے 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف عبادت اور نیکی کی نیت سے رسول کائنات نے امت کو سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد کی طرف، صرف مساجد کی طرف نیکی کی نیت سے
صرف 3 مساجد کی طرف سفر کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی مسجد کی طرف رسول کائنات نے سفر کرنے کی ترغیب نہیں دلائی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ان 3 مساجد کے علاوہ روئے زمین پر جملہ مساجد میں نماز پڑھنے کا ایک ہی اجر و ثواب۔ آپ پاکستان کی کسی مسجد میں پڑھ لیں، سعودی عربیہ کی کسی مسجد میں پڑھ لیں، یو کے کی کسی مسجد میں پڑھ لیں، دنیا کی کسی اور مسجد میں چلے جائیں، اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا جنگ کی کسی مسجد میں ثواب ہوتا ہے۔ مگر 3 ایسی مساجد ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مساجد کی طرف اے میری امت تم سفر کیا کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے آپ سے سفر کی بابت پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر بیان کیا تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے تو اس کی کھڑکیاں اور اس کی چھت کے اوپر جو شتیب تھے یہ کتنے تھے؟ اب یہ بھی دیکھیے نا، بڑا عجیب بات ہے نا، بندہ کسی مسجد میں یا کسی جگہ عبادت کے لیے جائے تو وہاں کھڑکیاں گنی جاتی ہیں اور چھت کے شتیب گنے جاتے ہیں۔ بڑا عجیب سوال تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دروازوں، کھڑکیوں اور چھت کے متعلق سوال کیا گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معجزہ ہے، آپ نے جب مسجد اقصی کی طرف نگاہ نبوت اٹھائی تو رب ذوالجلال نے مسجد اقصی سامنے کر دی۔ گویا یہ وہ ہے جس کی زیارت رسول مکہ میں کھڑے ہو کر بھی فرماتے رہے۔ پھر دیکھیے، میں اختتامی گفتگو کی طرف چلنے لگا ہوں۔ اس سرزمین جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم انبیاء نے یہاں دفن ہونے کی دعا کی، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے پاس اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے وہ حدیث کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ آپ نے تھپڑ مارا اور اسرائیل کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے وہ آنکھ دوبارہ لوٹا دی۔ تو پوری حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں۔ پھر اسرائیل آئے اور بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب رضامند ہوئے فرمایا، اے اسرائیل اگر ہر ایک اختتام یہی موت ہے تو میری روح بھی ابھی قبض کر دے۔ مگر جب اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مالک اس دنیا سے جانا ضرور ہے مگر میری یہ خواہش ہے کہ میری تدفین اس فلسطین اور بیت المقدس کے قریب ہو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مقصد کی دعائیں کرتے رہے۔ اور اب دیکھیے موجودہ صورتحال میں جب فلسطین اور ہمارے قبلہ اول پر اسرائیل کا یہ ظلم، یہ تشدد اور یہ بربریت جس کے بارے میں السلام نے ایک فرمایا تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم قریب قیامت کے قریب ایسا رہے گا کہ میری امت کے کسی شخص کے پاس اگر
گھوڑے کی ایک رسی کے قریب بھی زمین ہوگی. کتنی؟ گھوڑے کی ایک رسی میں گھوڑے کی ایک رسی کے برابر بھی اگر زمین کا ایک ٹکڑا اس کے پاس ہوگا جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے تو اس سے دنیا بماتی حاصل یہ زمین کا ٹکڑا زیادہ اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی زیارت رسول کائنات نے فرمائی تھی. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب اسرائیل جو ہے، ہم تو لوگ یار بے حس ہو گئے نا، بے حسی کا شکار ہیں. ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر اگر آپ کلپس دیکھیں اور فلسطین اور غزہ کے حالات دیکھیں تو آج 1400 سال بعد یہ خطہ کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں پینے کے لیے پانی نہیں. اسرائیل کی فوج نے پانی بند کر دیا ہے زخمیوں پہ، اور کئی لوگ پانی اور پیاس سے بلک کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اس دور کا ستم دیکھیے کہ ایک 9 سالہ جوان جس پر بمباری کر کے اسرائیلیوں نے اس کے دونوں بازو کاٹ ڈالے، اس کے دونوں بازو ساتھ نہیں، اور کسی فوٹوگرافر نے اس کا فوٹو لیا ہے، تو اب وہ جو فوٹو ہے وہ 2025 کا ورلڈ پریس فوٹو آف دی ایئر ایوارڈ جیت چکا ہے. اور اگر وہاں جن باشندوں کو غزہ کے جن قیدیوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے ان کی حالت دیکھی جائے. BBC نے 8 اپریل کو ایک رپورٹ جاری کی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہاں سے 5 لوگوں کی رہائی ہوئی قید سے، جیل سے، اور وہ 5 لوگ بیان کر رہے تھے. ان میں سے ایک 35 سالہ نوجوان بتا رہا تھا کہ میرے جسم پر انہوں نے کیمیکل چھڑک کے آگ لگائی اور میرے ہاتھ اور پاؤں جلا دیے، اور قیدیوں میں سے بعض قیدیوں کے کپڑے اتار کر انہیں رسیوں کے ساتھ باندھ کر ان پر کتے چھوڑے جاتے ہیں، کتوں کی آوازوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے. یہ اس مہینے کی تازہ ترین رپورٹ ہے. بعض قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر جیل میں بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے. اور بعض قیدی اپنے احباب کی، اپنے دوستوں کی، اپنے سامنے والے قیدیوں کی اپنی آنکھوں سے اپنا موت ہوتی دیکھتے. ہمارے زمین اس موت کے بعد اتر گئے ہیں کہ ہمیں ان کی آواز نہیں سنائی نہیں، ان کی چیخیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو اگر تم اس بات کو ذہن میں رکھ کے آرام سے بیٹھے رہو گے کہ یہ فلسطین کے ساتھ اور اہل فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل رویہ رہا ہے یہ ان کی استاد ہے، ان پہ بڑی ہے، وہ وہی جیئیں گے اور گزر جائے گی. تو وقت گزر جاتا ہے، وقت نہیں ٹھہرتا. مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قال ربک بعزتی وجلالی لأخرجنکم من الظالمۃ بآخرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ظالم بنے ظالم سے انتقام ضرور لیتا، مگر تم بھی یاد رکھو بلا انت منا نعمت اللہ فرماتا ہے جس طرح میں ظالم سے انتقام لیتا ہوں
اسی طرح اس شخص کو جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ رسول کائنات تو یہ فرما کے گئے تھے کہ المسلم لا مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے بھائی نہ مسلمان سے نہ اسے ظالم اور عام کے ہاتھ کئی تک چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے وہ مسلمان نہیں جو اپنے مظلوم بھائی کو ظالم کے ہاتھ میں یار و مددگار چھوڑ دے۔ آج کے حالات دیکھیں، وہ غزہ کی کسی بچی نے بڑا خوب کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ مسلمانوں اب ہماری فاتحہ نہ پڑھو، ہمارے لیے استغفار کی دعائیں نہ کرو، اور ہمارے لیے اپنے مردہ زمین کا جنازے پڑھو، اپنی غیرت و حقیقت کا جنازے پڑھو، کہ وہاں ہزاروں بچیاں بے آبرو ہو رہی ہے، یتیم بچے، نوجوان اجڑتی گودیں اور نوجوان بچوں کے اجڑتے چوہار اب تمہاری طرف نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اب وہ عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھتے، اب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ مالک اس امت سے جو ہم نے چاہا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ یارو ایک وقت تھا جب اسرائیل ایٹمی طاقت بنا تھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان بھی ایٹمی طاقت بنا تھا، دونوں برابر دنوں میں ایٹمی طاقت بنے تھے۔ تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں نے وہاں یوم تشدد منایا تھا کہ اسرائیل اگر تو ایٹمی طاقت ہو گیا ہے تو ہمارا بھائی پاکستان بھی اپنی طاقت ہو چکا ہے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی، یہ ایٹم بم، یہ میزائل صرف اپنوں پہ چلانے کے لیے تھے، انہیں کفار سے چھڑانے کے لیے نہیں تھے۔ سامعین مکرم، یاد رکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب کسی دارالحکومت میں نہیں آئیں گے، کسی بڑیرے کے ڈیرے میں نہیں آئیں گے، تمہارے نہیں آئیں گے، تمہارے گھروں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو وہ اسی ملبہ کے ملبہ میں دبے ہوئے شہیدوں کے خون کی جگہ آئیں گے۔ اور اگر 1400 سال پہلے حسین علیہ السلام نے اسلام زندہ کیا تھا اپنے خون سے، تو آج کا منظر کربلا کا منظر اسرائیل کے سامنے فلسطین اور قبلہ اول کے مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لاشیں دفن پڑے رہتے ہیں، انہیں جلایا جاتا ہے، بھوک اور پیاس مارا جاتا ہے، بجلی اور کراس مارا جاتا ہے، آنکھیں باندھ کے کپڑے اتار کے سنائی دیتی ہے۔ اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ صحیح کچھ بس میں۔ یارو آپ کے ساتھ کسی دکاندار کا کوئی کیس ہو، عدالت میں کیس چل رہا ہو، تو کم از کم اتنا تو کریں گے نا کہ اس دکان سے سودا نہیں خریدیں گے، اس دکان والے کو جو روپیہ 2 روپیہ ملے گا وہ آپ کے خلاف کیس پہ لگائے گا۔ ہم سے اتنا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی پروڈکٹ سے بو آتی ہے، ذائقہ پسند نہیں آتا،
اسرائیلی کو پسند آتا ہے، اپنی پروڈکٹس کا ہمیں ذائقہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ معذرت کے ساتھ اس میں کچھ ہمارے ایماندار جو تاجر ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ روزی جائز روزی اور پروفٹ حاصل کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، مگر جو پروڈکٹ آپ تیار کر رہے ہیں کم از کم اس کی بھی کوئی کوالٹی ہونی چاہیے۔ مگر جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، چلو یارو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے بائیکاٹ سے اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا، نہیں فرق پڑے گا، مگر آپ کے سینے سے ایمان تو نہیں نہ دفن ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ میں طاقت نہیں تو اسے دل سے، ہاتھ میں طاقت نہیں تو پھر اسے زبان سے منع کرو، اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل سے تو برا جانو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دل سے برائی کو برا جانا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ہم اور اس کی پروڈکٹ سے دل سے ہی اس سے نفرت نہیں کرتے تو یاد رکھیے پھر ایمان کسی اور خانے میں جا کے دفن ہو گیا، سینے میں نہیں رہا۔ کل قیامت کے دن اگر رسول کائنات نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری امت کی کچھ افراد کہ خون سے بھی تمہارے یہ مشروبات زیادہ اہمیت رکھتے تھے کہ تم 2-4 منٹ کی لذتوں میں مسلمان بچوں اور بچیوں کا ہے، تم اسرائیل کی پروڈکٹ سے بھی بائیکاٹ نہ کر سکے، کم از کم اس کو تم دل سے برا جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کوشش کریں، ہم جتنی کر سکتے ہیں جس پہ آپ کے اعتماد ہو، پاکستان کی بہت ساری NGO جو ہیں وہ وہاں سامان خورد و نوش پہنچاتی ہیں، جتنا ہو سکے ان سے رابطہ کر کے کم از کم ان تک کھانا تو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔